Assalamu alaikum everyone. I am Dr. Khushbu Irshad working as a medical officer at Wazir Habib Cancer Center. آج ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر امجد دورانی, کنسلٹنٹ آنکالوجسٹ ایٹ وزیر حبیب کینسر سینٹر. سو آج ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن ہے از بیسیکلی سی اے اسٹمک یا اسٹمک کا کینسر, جو کہ بہت کامن ہے پاکستان میں. تو اس سے ریلیٹڈ ہم ڈاکٹر صاحب سے کچھ سوال کریں گے. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ اچھا سر, سب سے پہلے جو ایک موسٹ کامن کوشچن ہے ہمارا, آپ تھوڑا ایکسپلین کریں گے کہ معدے کا کینسر بیسیکلی کیا ہے اور اس کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ یہ جو معدے کا کینسر ہے بیسیکلی یہ جو اس کی لائننگ ہوتی ہے یا جھلی ہوتی ہے معدے کی, وہاں سے یہ رائز کرتا ہے, وہاں سے نکلتا ہے یہ. اور بہت سی وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اس لائننگ میں کچھ تبدیلی پیدا ہوتی ہے, جس کی وجہ سے وہاں پہ ایک جگہ پہ وہ جو ہے کینسر وہ بننا شروع ہو جاتا ہے. جب بھی آپ کسی جو ٹیشو ہے باڈی کی اس پہ کسی طرح کی انفلیمیشن یا اس کی انسلٹ ہوتی ہے تو وہاں پہ ایب نارمل وہ جو ہے نا وہ وقوع پذیر ہوتے ہیں کچھ چیزیں. ان میں سے کچھ ہوتا ہے کہ یہ جو بے ترتیب جو ہے سیلز کی وہ جو ہے وہ انکریز ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس کے بعد سے یہ جو ہے اسی طرح اسٹمک میں بھی ہوتا ہے. یہاں پہ السر جو ہوتا ہے, انفلیمیشن ہوتی ہے, مختلف قسم کے ہم خوراک استعمال کرتے ہیں, بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہاں پہ ایک چینجز ہوتی ہیں. اور اس کا خوراک سے ہے ریلیشن, خوراک سے بہت گہرا تعلق ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اور بھی کئی اور بھی عوامل ہیں جو ہم ڈسکس کریں. ٹھیک ہو گیا. اور اس میں مین علامات جو سمٹمز مریض کو کیا ہوں گے جو معدے کا کینسر کا؟ اس میں دیکھیے بیسیکلی جو ہے نا پیشنٹ آتا ہے, اس کو بلوٹنگ سی ہوتی ہے, ابھار سا اس کو محسوس ہوتا ہے, اس کو خون کی الٹیاں آ سکتی ہیں, اس کے علاوہ ویسے بھی الٹی آ سکتی ہے. اور کیونکہ معدہ جو ہے نا اس کو مختلف حصوں میں ہم اگر ڈیوائڈ کریں تو ہر حصہ جو ہے اس کی ایک اپنی علامت ہوگی. جو آخری حصہ ہے وہاں پہ اگر کینسر ہوتا ہے تو وہ تقریباً بلاک کر دیتا ہے سب کو, جس کی وجہ سے الٹی وغیرہ آتی ہے. جبکہ اوپر والے حصے میں جو ہے بلیڈنگ بھی ہو سکتی ہے, جو اسوفیگس کے ساتھ ہے اس کی وہاں پہ بھی obstruction ہو سکتی ہے, وہاں پہ کچھ اور ڈفرینٹ علامات ہوگی. تو بیسیکلی وامٹنگ ہو سکتی ہے, الٹی کا آنا, متلی ہونا, بلوٹنگ ہونا, پھر انڈائجیشن بد ہضمی ہونا, اور پھر یہ ہے کہ جڑ جس کو بولتے ہیں کہ ہم کھٹے ڈکار وغیرہ آنا. اور یہ ایک اور جو چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ پیشنٹ جو ہے نا اس کو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اندر جو ہے وہ پانی چھن چھن ہو رہا ہے, تو اس کو ایسے بھرا بھرا سے محسوس ہو رہا ہے. تو یہ بھی ایک وزن بہت تیزی سے کم ہوتا ہے اسٹمک میں, کیونکہ دیکھیں بیسک یہ راستہ ہے خوراک کا. تو اگر خوراک پوری نہیں جا رہی تو بہت تیزی سے بڑھتے ہیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں یہ جو ہے ہمارا وزن کم ہو رہا ہے, خوش ہو رہے ہوتے ہیں شروع میں, خاص طور پہ جو لوگ کافی موٹے ہوتے ہیں, اوبیز ہوتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اچھی علامت ہے, جبکہ یہ اچھی علامت نہیں. ٹھیک ہے. اور ایک دوسری بات ہم نے دیکھا ہے کہ ایوری کینسر کے ساتھ ہوتا ہے کہ کچھ کسی پاپولیشن میں وہ بہت کامن ہے. تو آپ کے خیال میں کن ملکوں میں, پاکستان میں یا دیگر اور کون سے ممالک ہیں جن میں اسٹمک کینسر بہت زیادہ کامن ہے؟ یہ زیادہ تر جو کامن ہے وہ چائنا میں ہے, جاپان, پھر نارتھ کوریا, ساؤتھ کوریا, ان ممالک میں بہت زیادہ. پھر ان لوگوں میں ہے جو ہسپینک جو جن کی اوریجن ہے وہاں پہ. نارتھ امریکہ میں یہ کم ہے, جو آئی لینڈرز وہاں پہ سمجھے جاتے ہیں وہاں پہ زیادہ ہے. سر اس کی کوئی خاص وجہ ان ملکوں میں اس کے کامن ہونے کی؟ اس میں ایک تو ڈیفینیٹلی ریشیل ڈسٹریبیوشن ہے, ڈیفینیٹلی. پھر ان لوگوں کی خوراک کا بھی اس سے تعلق ہوگا, تو اس وجہ سے بھی یہ کامن ہو سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور
اس میں پریکاشنس کیا ہو سکتی ہیں, مطلب کیا آپ اپنی روزمرہ زندگی میں چینجز لائیں کہ جس سے آپ اس سے بچ سکیں؟ دیکھیں, ہمیں اس کے لیے وجوہات جاننا بہت ضروری ہے. سب سے پہلے ہمیں جو ہے نا پتہ ہونا چاہیے کس وجہ سے ہوتا ہے. تو اسموکنگ ایک بہت جو ہے نا اس میں کامن سی چیز ہے. پھر اس میں اوبیسٹی, جیسے میں نے بولا, ڈائبیٹکس میں بڑی کامن ہے چیز. پھر یہ ہے کہ وہ لوگ جو بہت زیادہ مسالے دار چیزیں لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اچار بہت زیادہ استعمال کرنا, سالٹی چیزیں بہت زیادہ استعمال کرنا. ہاں جی. پھر یہ ہے کہ جو کین فوڈ ہے وہ لوگ استعمال کر رہے ہوتے ہیں, ان میں بہت یہ چانسز ہوتے ہیں کوئی بیکٹیریل کنٹامینیٹڈ فوڈ لینے سے بڑی پرابلم آ سکتے ہیں. ہمارے ہاں ایک جو میں نے محسوس کیا ہے کہ ایچ پائلورائی بیکٹیریا ہے. ہاں جی جی. ایچ پائلورائی بیکٹیریا جو ہے وہ بہت بڑی وجہ ہے پوری دنیا میں, اور خاص طور پہ ہمارے ملک میں ایچ پائلورائی بیکٹیریا آپ لیتے ہیں تو اکثر پاپولیشن میں دقت ہے. پیشنٹ جو ہے نا ان میں آپ پیٹ درد ہوتا ہے, ٹھیک نہیں ہو رہا ہوتا, تو کئی دفعہ ڈائریا بار بار ہو رہا ہوتا ہے کچھ, تو وہ جو ہے یہ سب سے بڑی وجہ ہے. ٹھیک ہے. تو ان وجوہات کے علاوہ باقی جو ایک محسوس میں نے کیا کہ یہ لوگوں کا لائف سٹائل بہت چینج ہو رہا ہے, اس سے پرابلم, وہ ان کی ایکٹیویٹی کم ہو رہی ہے, تو ان کی اسٹیسس جو ہے فوڈ کا زیادہ اسٹے کرنا جو ہے اسٹمک میں یا انٹسٹائنس میں, وہ ایک بڑی وجہ ہے کہ وہ وہاں سے ٹاکسنس ریلیز ہوتے ہیں. اچھا, دوسرا جو ہمارا ایک امپورٹنٹ کوشچن تھا آپ سے وہ یہ تھا کہ چلیے اٹ از امپورٹنٹ ٹو پریونٹ اینی ڈیزیز, میں کوئی بھی پریونشن تو از امپورٹنٹ, لیکن اگر خدا نہ خواستہ کسی کو ہو گیا اس طرح کا کوئی مسئلہ تو وہاں پہ ٹریٹمنٹ آپشنس کیا ہیں ہمارے پاس جو کہ اویلیبل ہیں اس وقت؟ ہمارے پاس دیکھیں یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ کتنا بڑا کینسر ہے. ٹھیک ہے, وہاں پہ کہاں پہ ہے, کس جگہ موجود ہے. کہ اگر چھوٹا ہے تو کئی دفعہ اس سے مارجنس کلیئر کریں. سرجری جو ہے سب سے بہترین, اس لیے علاج سمجھا جاتا ہے کہ وہ کیور ریٹ اس میں سب سے زیادہ ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ کئی دفعہ پیشنٹ جو ہے وہ اسٹیج 4 سے آتا ہے, تو اس میں تو سرجری ممکن نہیں, علاج پیلیٹیو سرجری ضرور ہو سکتی ہے, یعنی کہ رستہ خوراک کا اور انٹسٹائنس کا بنایا جاتا ہے تاکہ وہاں سے پیشنٹ جو ہے زندہ تو رہے, خوراک لے. پھر اس میں یہ ہے کہ کئی دفعہ پورے کا پورا اسٹمک ریموو کر دیا جاتا ہے, ٹوٹل گیسٹریکٹمی. پھر پارشل گیسٹریکٹمی بھی کی جاتی ہے اگر تھوڑا چھوٹا ہے. ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ سرجری ہوگی. پھر کیمو تھراپی ہم سرجری سے پہلے بھی دے سکتے ہیں, بعد میں بھی دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے اب ٹارگٹ تھراپی بھی ہے, اس میں ہارٹ ٹو نیو ایک فیکٹر جو اس میں جانا جاتا ہے. تو پھر ایک آ گئی یہ نئی چیز جو آ رہی ہے وہ امیونو تھراپی. تو یہ چیزیں کافی آگے آ رہی ہیں, تو یہ چیز ہمیں جاننا ہو. ایک اور جو چیز ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ پیشنٹس جو جن کے ہاں جو ہے نا وہ فیملی میں کینسر ہے, ان میں بھی بہت زیادہ احتمال ہوتا ہے کہ یہ جو ہے وہ جو ہے نا ان میں بھی یہ کسی طرح کا, خاص طور پہ اگر فیمیلز میں اوویرین ہے, کولن کینسر ہے, پروسٹیٹ اگر مردوں میں ہے اسی فیملی میں, تو اسٹمک کا بھی جو ہے نا چانسز ہوتے ہیں کہ وہ اسی فیملی میں ہو سکتا ہے. تو یہ ڈفرینٹ قسم کی یہ ہمیں وہ اس کو بھی کرنا چاہیے. ابھی ایک آپ جو پریونشن کے حساب سے میں کہہ رہا تھا کہ وہ ہم تھوڑا سا پھر ہم اس کو کر لیتے ہیں کنسیڈر. وہ یہ ہے کہ ہمیں اسموکنگ جو ہے نا وہ تو ترک کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. پھر اس میں یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھ اگر کوئی ہمارا ٹھیک نہیں ہو رہا پیٹ وغیرہ, تو ہمیں اپنا ایچ پائلورائی بیکٹیریا جو ہے اس کے لیے ٹیسٹ کرنا چاہیے. پہلے تو اینڈوسکوپی سے کر لیتے تھے, اب یہ خون سے بھی ہو جاتا ہے. پھر یہ پریونشن میں ہمیں یہ بھی کرنا چاہیے کہ اینڈوسکوپی کروائیں. یوزلی گیسٹرونٹرولوجسٹ جو ہے وہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر ہمیں فرض کیا بار بار کوئی السر کی شکایت ہے تو وہ اس کو ہم نے ضرور دیکھنا ہے, کیونکہ
اگر یہ السر جو ہے ہیل نہیں ہو رہا تو چانسز یہ بھی ہوتے ہیں کہ وہ کینسر ہو. ٹھیک ہو گیا. تو اس کے لیے ہمیں بار بار ایک تو میڈیسنس لیتے رہنا چاہیے جو اینٹی ایسڈس ہیں یا اس سے ملتی جلتی جو بھی چیزیں ہیں. دوسرے اینڈوسکوپیز کروانی چاہیے ہمیں روٹین. پر سر جیسے ہماری کامن پاپولیشن میں یہ بہت بڑا ہے ان کے لیے کہ اگر ان کو آپ اینڈوسکوپی کا بولیں تو یوزلی لوگ جو ہے وہ پسند نہیں کرتے ہیں, کمفرٹیبل نہیں ہوتے ود دیٹ کہ وہ اینڈوسکوپی کرائیں. تو اس کے علاوہ ہے کوئی آپشن کہ اگر ان کو وہ میں نے بتایا نا کہ اگر ہے وہ. جی جی جی. دوسرا ایک اور چیز جو ہے وہ اوبیسٹی, وہ آپ نے ہر صورت میں جو ہے کم کرنا ہے, وزن ہر صورت میں کم کرنا ہے. یہ بہت بڑا فیکٹر ہے اسٹمک کے کینسر میں. ٹھیک ہے. تو اس کو آپ کریں, لائف سٹائل چینج کریں, ایکسرسائز کریں, تو اس میں رسک کی انوالومنٹ کم ہوتی جائے گی انشاءاللہ. سو اس میں بیسیکلی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایز آلویز پریونشن از بیٹر دین کیور. ڈیفینیٹلی. تو اس میں بہتر ہے کہ آپ اوائڈ کریں اس طرح کا لائف سٹائل اور اس کو بیٹر کریں. اور تھینک یو سو مچ سر. آئی ہوپ کہ اس سے آپ لوگوں کی کافی کوئریز جو ہیں اس کو لے کے ختم ہوئی ہوں گی. لیکن اس کے علاوہ اگر آپ کا اور بھی کوئی کوشچن ہو تو آپ ڈیفینیٹلی پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.